ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہماری آج کی فرسٹ اسٹوری کی طرف۔ ان کا نام ارزا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں آؤٹ آف ٹاؤن گئی تھی اپنے ریلیٹیوز کی طرف ویکیشنز کے لیے۔ وہاں ہم سب نے مل کر بہت انجوائے کیا، پر سڈنلی ان کے نیبرز میں ایک لیڈی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور ہاسپٹلائز بھی ہو گئیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہم ہاسپٹل گئے۔ ہاسپٹل ایک ایسے ایریا میں تھا جو کہ جنات اور شیاطین سے گرا ہوا کہا جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک مردہ خانہ بھی تھا اور آنٹی کو جس روم میں ایڈمٹ کیا ہوا تھا وہ مردہ خانہ کے بالکل سامنے تھا۔ مردہ خانہ لاک تھا اور کوریڈور کا وہ پارٹ بہت ٹھنڈا اور اندھیرے والا تھا۔ روم کے باہر بینچز تھے جس پر پیشنٹس کے ملنے والے آ کر بیٹھ سکتے تھے۔ میرے ریلیٹیوز ان کو دیکھنے روم میں چلے گئے اور میں وہاں بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ کافی دیر جب میں وہاں بیٹھی بور ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ ہاسپٹل کے باہر والے گراؤنڈ میں واک کر لیتی ہوں۔ میں نے واک کرتے کرتے دیکھا وہاں ایک چنے اور پینٹس بیچنے والا آدمی اپنی چھوٹی سی ٹرالی لے کر جا رہا تھا۔ وہاں صرف کچھ چھوٹے بچے اور لوگ ہی تھے جنہوں نے اس سے چنے خریدے۔ سب کو ان کی پسند کے مطابق سامان دینے کے بعد اس نے اپنے آخری کسٹمر کو سامان دیا۔ پھر اس کے بعد کسٹمر نے اس کے چنوں کے پیسے دیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا تو وہ غریب اس کو آوازیں لگانے لگا کہ صاحب پیسے تو دیتے جاؤ، پر اس آدمی نے ایک نہ سنی اور ہاسپٹل کے اندر جانے لگا۔ اس کو اندر جاتے دیکھتے وہ چنے بیچنے والا بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ تبھی مجھے میرے ریلیٹیوز کی کال آئی اور میں بھی اندر چلی گئی۔ کوریڈور میں اس وقت بہت کم لوگ تھے۔ میں نے اور اس چنے بیچنے والے نے اس آدمی کو مردہ خانے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی چلانے لگا کہ میرے پیسے تو دیتے جاؤ، تو ہاسپٹل کے سیکیورٹی گارڈز وہاں آ گئے اور جتنی بھی نرسز اور وارڈ بوائز تھے وہ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر بھی وہاں تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کو ڈانٹا اور کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگا کہ میں نے اس کو سچ میں اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب ڈاکٹر نے اس سے غصے میں پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون سا کمرہ ہے؟ تو اس نے سر ہلایا اور کہا نہیں پتہ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ مردہ خانہ ہے جہاں وہ لاشیں رکھی ہوتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور جب اسے دکھایا گیا کہ دروازے پر تو لاک لگا ہوا ہے تو وہ دیکھ کر شوق میں آ گیا۔ پھر اس کو تسلی دینے کے لیے اس ڈاکٹر نے اس مردہ خانے کی چابی منگوائی اور اس کو کھلوایا اور اسے اندر لے کر گیا۔ باقی سب جب اندر گئے تو لائٹس آن کی اور وہاں بہت ساری ڈیڈ باڈیز تھیں۔ تو وہاں ایک ایسی ڈیڈ باڈی بھی تھی جس کے سینے پر وہی چنے والے کے چنوں کا پیکٹ پڑا ہوا تھا اور چنے اس کے اندر ہی تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہاں سب لوگ بھی ایک دم سے دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور جب اس ڈیڈ باڈی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے چنے خریدے تھے اور بغیر پیسے دیے ہی واپس چپ چاپ آ گیا تھا۔ یہ قصہ آج بھی بہت ڈرا دیتا ہے جب میں کسی کو سناتی ہوں۔ لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں نے کسی مووی کا سین دیکھ لیا ہے۔ یہ واقعی میں بہت سکیری ہے۔ اگلی سٹوری ہے خرم کی اور کہتے ہیں میری برتھ اور اپ برنگنگ دبئی میں ہوئی تھی۔ مجھے ینگ ایج سے ہی جن بھوت کا بہت کریز تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ کسی جن کو اپنے قابو میں کر لو تو آپ اس سے کچھ بھی کرواؤ تو بہت کول لگے گا۔ اس وقت گوگل نہیں تھا تو میں انڈین ہارر لٹریچر والی چھوٹی بھوتیا بک سے میں ٹیکنیک سیکھتا ہوتا تھا۔ ایک بار مجھے ٹیلیپیتھی سیکھنے والی بک ملی اور میں اس پر لگ گیا۔ میں روز رات جب سب سو جاتے تھے تو میں اپنی ٹیلیپیتھی کی پریکٹس کرتا ہوتا تھا اور کچھ ٹائم بعد مجھے عجیب سی آوازیں اور ویژولز بھی دکھنے لگے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ ایک بار ان سے ڈر جاؤ تو یہ آپ کو ڈرا ڈرا کے مار دیں گے، اس لیے انہیں میں نے کبھی خود پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ 1996 میں ہمیں پاکستان آنا پڑا اور یہاں آ کر سیٹ ہونے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا اور میری یہ پریکٹس بھی چھوٹ گئی۔ سال 2000 میں
میرے ابو کے بائی پاس کا آپریشن ہوا پنجاب کارڈیولوجی میں۔ اس رات ڈاکٹرز نے بہت جلدی میں خون کی بوتل منگوائی۔ جن فرینڈز کا کراس میچ ہو چکا تھا ان میں سے ایک اویلیبل تھا، اور پھر میں اس کو اس کے گھر سے لینے چلا گیا۔ موسٹلی میں جیل روڈ سے شادمان اور وہاں آگے کا روڈ یوز کرتا تھا۔ بلڈ ہونے کے بعد میں اپنے دوست کو واپس ڈراپ کرنے کے لیے نکلا، اور میرے دوست نے مینٹل ہاسپٹل والے رستے کا بتایا کہ وہ شارٹ کٹ ہے۔ میں اپنے اسکوٹر پر تھا۔ جیسے ہی ہم مینٹل ہاسپٹل سے نکل کر شادمان والے روڈ پر نکلے، مجھے روڈ کی اپوزٹ سائڈ پر 15 فٹ کا شیڈو دکھائی دیا جو کہ فل بلیک کلر کا تھا۔ دھند کی وجہ سے کلیئر نہیں تھا۔ میرے فرینڈ نے اپنا سر میری کمر پہ ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اسے کمزوری فیل ہو رہی تھی۔ تھوڑا آگے ہوا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ شیڈو روڈ پر آ گیا ہے۔ جب میرا اور اس شیڈو کا صرف 10 فیٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شیڈو نہیں ہے، ایک 15 فیٹ لمبی مخلوق ہے جس نے گندے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور فیس بالکل بلیک ہے اور آنکھوں کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے فرینڈز کو کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اچانک میں نے دیکھا اس مخلوق کا ہاتھ میرے فرینڈ کے شولڈر پر آنے والا ہے، اور اس کے ناخن اتنے لمبے ہوتے جا رہے ہیں کہ میرے دماغ میں صرف ایک بات آئی کہ اگر ڈر گیا پھر نہیں بچیں گے۔ میں نے زور سے اللہ اکبر کہا اور اسکوٹر وہاں سے بھگا کر نکل گیا۔ فرینڈ کو ڈراپ کیا اور پھر میں لمبے رستے سے ہاسپٹل واپس آ گیا اور باقی سب فرینڈز اور کزنز کو یہ سٹوری بتائی۔ ہم سب 5 دوستوں نے وہاں جانے کا پلان کیا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ بس ایک بات کا پتہ چلا کہ وہاں ایک کارنر میں ایک قبرستان ہے اور وہاں پہلے بھی ایسے سینز ہو چکے ہیں۔ اور 1 سال کے بعد میں اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ سردیاں تھی اور دھند بھی ٹھیک ہی پڑ رہی تھی۔ میری گلی کے نکڑ پر مجھے وہی مخلوق دوبارہ نظر آئی جو وہاں رک کر ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بار میرے فرینڈ نے بھی اس کو دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیا تو وہ غائب ہو جائے گی، اور پھر میں اور میرا فرینڈ فل سپیڈ میں اس کی طرف بھاگے، اور جیسے ہی نکڑ پر پہنچے وہ اگلی سڑک پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی اس کے پیچھے بھاگے وہ پھر اگلی گلی میں جاتا ہوا نظر آیا۔ ہم دونوں رکے اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ ہم دونوں کا خوف اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آج بھی جب ہم اس نالے والی سڑک سے گزریں تو مجھے اس مخلوق کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اب وہ نظر نہیں آتی۔ اس سٹوری کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ جس کو یقین نہیں آ رہا وہ اس جگہ پر جا کر خود پتہ کروا سکتا ہے۔ تو بتاؤ یار لاہور کے اس ایریا میں رہنے والوں کہ یہاں واقعی میں کچھ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو۔ خیر یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ مجھے دیں اجازت۔